بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ الفاتحہ سے ہو رہا ہے اور اختتام سورہ ناس پر ہو رہا ہے۔ جو پہلی صورت ہے الفاتحہ اور ادھر جو آخری صورت ہے سورہ ناس، اب اس میں سے ایک بات کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کی حمد کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے اور اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ پہلی آیت کے اندر آغاز میں رب العالمین کا ذکر کر کے العالمین کی بات کی گئی ہے، اور ادھر آخری جو لفظ اس کا ہے من الجنۃ والناس، الناس پر آ کر انسان پر آ کر بات کو ختم کیا گیا۔ گویا انسان کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اے انسان تو اپنے اللہ کو پہچان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لا، اللہ رب العالمین کو مان، اور دیکھ کہ آپ کا رب العالمین کا رب ہے۔ گویا العالمین تمہارا نصاب ہے، اور انسان کہ تو نے اس ساری کائنات کو دیکھنا ہے اور اسے مسخر کرنا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، تو اس کے اندر بڑا پیغام موجود ہے۔ الناس پر ختم کیا جا رہا ہے، اشارہ ہے کہ قرآن مجید عالمین کے لیے ہدایت ہے، مگر بالخصوص یہ انسان ہے کہ جس کے لیے قرآن کو ذریعہ ہدایت بنایا گیا ہے، اور قرآن کا موضوع بھی انسان ہے اور قرآن کا مخاطب بھی انسان ہے، یعنی قرآن انسان سے خطاب کرتا ہے اور انسان کے ارد گرد ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ گویا انسان کی ہدایت کا سارا سامان اس روشن کتاب میں موجود ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ مطلب جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب کوئی مشکل وقت ہو، مشکل گھڑی ہو، کچھ بھی ہو، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے۔ اس سے بڑھ کر کس کی پناہ ہو سکتی ہے؟ کون ہے مالک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے؟ حقیقی بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، حقیقی بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، حقیقی اقتدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر چند روزہ تھوڑے سے وقت کے لیے اگر کسی کو تخت مل جاتا ہے تو وہ پھولے نہیں سما رہا ہوتا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، تو یہاں یہ نقطہ سمجھا دیا گیا ہے کہ یہاں کسی نے دائمی نہیں رہنا۔ یہ بادشاہت کوئی بادشاہت ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ میں مالک الناس، جو سب لوگوں کا، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو ساری انسانیت کا معبود ہے۔ الہ، کہ جو لائق عبادت ہو، جو ہر عیب سے پاک ذات ہے، وہی معبود ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور جس میں عیب ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے۔ اب جس بھی زاویے اور جس بھی جہت سے دیکھیں، الہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہر زاویے سے دل کرتا ہے، کھنچتا چلا جاتا ہے کہ ہاں میرا رب ہے ایسا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے ایسا کہ اس کے سامنے جا کر ایسے سجدہ ریز ہو جائیں، پڑے رہیں، اس طرح سے سجدہ کریں کہ قیامت آ جائے اور سر نہ اٹھنے پائے۔ اتنا شاندار، اتنا زبردست، اتنا بے مثل، اتنا بے مثال انسان کا من پکارتا ہے، انگ انگ پکارتا ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ فرمایا الہ الناس، پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے۔ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، معبود حقیقی کی طرف بڑھتا ہے، اس کی بات کرتا ہے، اس کا تذکرہ چھیڑتا ہے، تو یہ شیطان پیچھے سے پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز کو سن کر شیطان دوڑتا چلا جاتا ہے، دور تلک چلا جاتا ہے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہوتی ہے اس جگہ سے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ جو بھی اچھے کام ہوتے ہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لے،
کہ اللہ کا ذکر بھی ہو جائے اور شیطان کے بھاگنے کا معاملہ بھی ہو جائے۔ اسی طرح کھانا ہر چیز کے اندر جہاں آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان پیچھے ہٹتا چلا جائے گا، ورنہ یہ باز نہیں آتا، اندر سے وسوسہ ڈالتا ہے، وہم ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تذبذب ڈالے گا۔ وسوسہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، آپ بیٹھے ہیں خیالات کی دنیا میں لے جائے گا، آپ کو عبادت نہیں کرنے دے گا، کیونکہ اگر جتنا زیادہ ذکر پر فوکس ہوگا، جتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دھیان دیں گے، اتنا زیادہ اس کے اٹیک بڑھتے جاتے ہیں شیطان کے۔ اور جو بندہ جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہ وہاں پر اتنا زیادہ آ کر حملہ کرتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، جہاں کہیں قیمتی چیز ہوتی ہے وہیں جا کر چور پلان بناتا ہے، اٹیک وہاں پر کرتا ہے، اور جہاں قیمتی چیز نہ ہو تو وہاں کیا اٹیک کرنا۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے جس کے پاس ہوتا ہے، اور پھر جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہو رہا ہوتا ہے، شیطان کا اٹیک اس پر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور بعض تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے وسوسے میں آتے ہی نہیں ہیں، اس کے چکر میں آتے ہی نہیں ہیں، اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اہل اللہ اور ولی ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ دیوار کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، تو اچانک ایک شخص آ کر ان کو اٹھاتا ہے، فوراً انہیں کہتا ہے کہ یہاں سے ہٹ جائیں کہ یہ دیوار ابھی گر جانے والی ہے۔ تو وہ اٹھ کر سائڈ پر ہوتے ہیں، تو آن بات دیکھتے ہیں دیوار گر جاتی ہے۔ تو اب انہوں نے اسے روک لیا، ابھی بتائیں آپ کون ہیں؟ اس نے کہا نہیں میرے سے نہ پوچھیں کہ میں کون ہوں، کیونکہ یہ شیطان انسانی شکل میں بھی ہوتا ہے، کبھی چھپا ہوا بھی ہوتا ہے، کبھی ظاہر بھی ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، تو یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب وہ بزرگ پوچھتے ہیں، جو سو رہے تھے اس نے آ کر اٹھایا کہ جلدی سے ادھر سائڈ پہ ہو جائیں گے، دیوار گر رہی ہے۔ وہ سائڈ پہ ہٹے، دیوار گر گئی۔ تو اب بزرگ پوچھ رہے ہیں آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں آپ رہنے، میرے سے نہ پوچھیں۔ تو جب اصرار کیا تو پھر اس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں۔ تو نے مجھے کیوں بچایا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ اللہ والے ہیں، پہلے نافرمانی نہیں کرتے، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ آپ کو میں روک سکتا، جتنے میں نے وسوسے ڈالنے کی کوشش کی، جتنے آپ پر حملے کرنے کی کوشش کی، آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، دین کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ اب میں نے دیکھا کہ اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا، اگر یہ یہاں لیٹے رہے اور دیوار ان پر گری شہید ہو جائیں گے تو انہیں درجہ شہادت کا بھی مل جائے گا۔ میں نے کہا چلیں انہیں عبادت سے تو روک نہیں سکتا، بلند درجہ حاصل کرنے سے تو روک لوں، اٹھا کر انہیں سائڈ پہ کر دوں۔ یہ ہماری فیلنگز میں ہوتا ہے، غور کریں نا، کبھی اپنے من میں جھانک کر دیکھیں تو فوراً محسوس ہوگا کہ شیطان اٹیک کر رہا ہے۔ نماز میں آپ کھڑے ہیں تو یہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے، کبھی دائیں متوجہ کرے گا، کبھی بائیں متوجہ کرے گا، کبھی بالوں کی طرف متوجہ کرے گا، کبھی کپڑوں کی طرف متوجہ کرے گا، کبھی جمائیاں سی آنے لگ جاتی ہیں، یہ ہر طرف سے اٹیک کر رہا ہوتا ہے۔ اگر علم ہو نا، فہم ہو قرآن مجید کا، تو اس بندے کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ اب کون حملہ کر رہا ہے، کون اٹیک کر رہا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہے، وہاں سب سے بڑے دشمن کے حملے کا انداز اور جس انداز سے اس نے گھیرنا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ فرما کر الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، تو یہ وسوسہ اندازی ساری شیطان کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، یعنی کبھی یہ ہڈن ہوتے ہیں، کبھی اوپن ہوتے ہیں، کبھی چھپ کر حملہ ہوتا ہے، کبھی ظاہر سے ہوتا ہے۔ ہر انداز سے انسان کو الرٹ رہنا چاہیے، ایک مسلمان کو ان وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، شیطان کے چکر میں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا اور سب سے کھلا دشمن کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن، اور اس کو فالو نہیں کرنا، اس کی پیروی نہیں کرنا۔ تو جسے احساس ہوگا کہ یہ شیطان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں تو وہ فوراً ان سے بچنے کی طرف آئے گا، اور اس کا بچاؤ یہ نہیں ہے کہ اس میں وسوسے میں لگ جائیں، اس خیال کے اندر، اس دھیان کے اندر لگ جائیں، نہیں، اپنی ساری توجہ کنسنٹریشن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر دیں۔ تو آپ ادھر متوجہ رہیں گے تو باقی دشمن جو کرتا ہے کرتا رہے، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے، وہ ظاہری حملے ہوں یا باطنی حملے ہوں، ان سب سے محفوظ رکھے، اور اپنا قرب نصیب فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔